مطلب کیا ہے کہ مسئلہ بالکل عقلی دلائل سے بھی، دلیل وحی سے بھی، قرآن سے بھی، اور پہلی کتابوں سے بھی۔ میں پہلی کتابوں کی ایک دلیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک جگہ نکالیے ذرا، یہ صفحہ نمبر ہے 365، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی، 15واں پارہ، 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 365، آیت نمبر ہے 2، سورت ہے بنی اسرائیل۔ وہ جو میں کس کی تائید پیش کر رہا ہوں جی، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، کہ موسیٰ کی کتاب بھی اس کی مؤید ہے، وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ مل گیا جی، وَلَقَدْ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی تھی حضرت موسیٰ کو کتاب۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا نری ہدایت، لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ مولا وہ کتاب کیا منوانا چاہتی تھی؟ وہ تورات جو حضرت موسیٰ کو ملی وہ کیا مسئلہ بیان کرتی تھی؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا، وہ کتاب کہتی تھی اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، تمہارا کارساز اور مددگار اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ یہ جو جگہ یہ بڑی معرکۃ الاراء جگہ، اور یہاں ہمارے شیخ مولانا حسین علی کا جو فن تفسیر ہے نا وہ پورے جوبن پہ نظر آتا، مزہ ہی آ گیا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں، پہلی آیت پڑھیں آپ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من میں ذرا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں نا، پھر آپ دیکھیں بھئی ان دونوں آیتوں کا کوئی تعلق رہ گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس مسجد اقصیٰ کے گردا گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے کے گیا؟ تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ یقیناً وہ لے جانے والا اللہ ہر بات کو سننے والا بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اساں موسیٰ نو کتاب دتی سی، ہے کوئی جو اگر کوئی بندہ اس طرح کلام کرے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، معراج کا ذکر ہو رہا ہے، آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا، یہ تو بے جوڑ بات ہو گئی، یہ تو بے ربط بات ہو گئی، اور یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے۔ مولانا حسین علی نے اس کو حل کیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سبحان الذی اے سبحوا سبحانہ، پاکی بولو کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، الہ اور معبود صرف وہی ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ انہ هو السمیع البصیر، اس پر عقلی دلیل ہے، میری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا میں ہوں، ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا میں ہوں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، یہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا، جو کتاب موسیٰ پہ اتری تھی اس میں بھی بیان ہے۔ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور فرمائے۔ مزہ ہی آ گیا جو آپ نے ربط لگایا۔ یہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی تورات، اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا۔